بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں پر رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ کون سے نبی کب اور کتنے روزے رکھتے تھے؟ ناظرین، دنیا بھر میں فرزندان توحید رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ اور کیا پچھلی امتوں پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے؟ انبیاء کرام علیہ السلام روزے کب رکھتے تھے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو روزہ کے ایمان افروز تاریخی حوالہ جات بتائیں گے جو باحیثیت مسلمان ہمارے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل نازیہ ٹیوب سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ناظرین، روزہ بنیادی طور پر کسی مذہبی حکم کی بنا پر کسی خاص کام کرنے، کسی چیز استعمال کرنے، خاص کھانے یا تمام کھانے پینے کی اشیاء سے مقصود وقت تک خود کو اپنی مرضی سے روکے رکھنے کا نام ہے۔ تاریخی اور مذہبی حوالوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی قرۂ ارض پر موجودگی کے ساتھ ہی روزے کا وجود بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ بعض مفسرین ہر ماہ کے 3 دن روزہ رکھتے تھے، بعض مفسرین نے اسے جنت سے باہر بھیجے جانے کے بعد صیام توبہ قرار دیا ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام ایک سال میں 36 دن کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ایام بیض یعنی ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے۔ ایام بیض ان دنوں کو کہا جاتا ہے جب چاند مکمل اور پورا روشن ہوتا ہے، جسے عرف ایام میں 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ انہی 3 دن کے روزے رکھے جن میں چاند اپنی صورت مکمل کرتا ہے۔ ان روزوں کو عظیم طوفان سے نجات پر صیام شکر کا نام دیا گیا ہے۔ البتہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ مختلف ہوتا تھا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کیا کرتے، گویا کہ وہ سال میں تقریباً 182 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ناظرین، تاریخی ذرائع کے مطابق حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام ہر ماہ 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ مہینے کے آغاز پر 3 دن، مہینے کے درمیان میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن روزہ رکھا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ کار مختلف تھا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے
کہ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو افطار کے بغیر مسلسل 30 روزے رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے روزے پورے کرنے کے بعد اس بات کو پسند نہ کیا کہ وہ اپنے منہ کی بو کے ساتھ اپنے پروردگار سے ملاقات کریں، تو انہوں نے ایک پیڑ سے شاخ لے کر اس سے مسواک کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سابق حکم کی خلاف ورزی پر مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے روزے کا ذکر بھی ملتا ہے، تاہم وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا روزہ تھا، یعنی خاموشی کا روزہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر جناب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں کو شامل کرتی ہے۔ اور جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہیں تھی، اس طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض ہے۔ البتہ پچھلی امتوں کے روزے تمام حالات و صفات میں مسلمانوں کے روزوں کے برابر نہیں تھے۔ مثلاً روزوں کی تعداد، روزوں کی اوقات، یہ کہ کن ایام میں رکھے جائیں، ان میں فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے دیگر امتوں پر فرض نہیں تھے، اور اس امت پر رمضان کے روزوں کی فرضیت ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ناظرین، روایات کے مطابق روزے کی فرضیت کا حکم 2 صدی ہجری میں تحویل کعبہ کے واقعے سے 10 روز بعد ماہ شعبان میں نازل ہوا۔ آیت روزہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، جس میں رمضان المبارک کو ماہ سیام قرار دیتے ہوئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولا تکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں جی، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے تم روزے پورے کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائی بیان کرو کہ اس کا شکر ادا کرو۔ ناظرین، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہود و نصارہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ بہت ہی اہتمام سے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے دن، جنہیں ایام بیض سے معصوم کیا جاتا ہے، کہ روزے پہلی امتیں بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا کرتی تھیں۔ ناظرین، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد ان روزوں کی حیثیت سنت کا درجہ اختیار کر گئی کہ آقا نامدار فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشورہ اور ایام بیض کے روزے رکھنے کا معمول مدت تک عمر قائم رہا۔ ناظرین، روزے کی فرضیت کا منکر کافر اور اس کا طریق گنہگار ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
پھر ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے نازیہ ٹیوب۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔